بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ زمین کے بعد مریخ غالباً وہ واحد سیارہ ہے جس پر انسان نے سب سے زیادہ تحقیق کی ہے، جبکہ خلائی کھوجوں کی بڑی تعداد بھی مریخ ہی کی طرف بھیجی گئی ہے، کیونکہ ہمیں یہ امید ہے کہ نظام شمسی میں اگر زمین کے بعد کہیں زندگی موجود ہو سکتی ہے تو وہ اسی سیارے پر ممکن ہے۔ حکومتوں کے علاوہ اب تک نجی اداروں نے بھی مریخ پر انسانی بستیاں آباد کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے 21ویں صدی کے دوران ہی مریخ پر پہلی انسانی بستی وجود میں آ جائے گی۔ کوئی نہیں جانتا کہ مریخ کس نے دریافت کیا، کیونکہ ہمیشہ سے مریخ کو اس کی سرخ رنگت کی وجہ سے آسمان میں بآسانی دیکھا اور پہچانا جا سکتا ہے۔ اس لیے قدیم زمانے میں اس کا نام سرخ ستارہ بھی تھا، حالانکہ یہ ایک سیارہ ہے۔ اسے جنگ و جدل اور قہر و غضب کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ مریخ اور زمین میں بہت مماثلت ہے، لیکن پھر بھی مریخ ہمارے سیارے زمین سے بہت مختلف ہے، اور اس حوالے سے پہلا فرق مریخ اور زمین میں کمیت اور ان کی کشش ثقل کا ہے۔ زمین کے مقابلے میں سطح پر مریخ کی کشش بہت کمزور ہے، جو سیارہ زمین کے مقابلے میں 62% کمزور ہے۔ یعنی اگر سطح زمین پر آپ کا وزن 163 پاؤنڈ ہے تو مریخ پر صرف 62 پاؤنڈ رہ جائے گا۔ زمین کے مقابلے میں مریخ کا کرہ ہوائی اول تو بہت ہلکا ہے، دوسرے اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بھی 98% سے کچھ زیادہ ہے۔ واضح ہے کہ زمین کے کرہ ہوائی میں نائٹروجن سب سے زیادہ 78%، اس سے کم آکسیجن 21%، اور مختلف گیسیں بہت کم مقدار میں شامل ہوتی ہیں، جن میں کاربن ڈائی آکسائیڈ صرف 0.04% کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریخ کا تقریباً سارے کا سارا کرہ ہوائی صرف ایک ہی گیس یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ زمین پر ماؤنٹ ایورسٹ بلند ترین پہاڑ ہے، لیکن مریخ پر موجود بردہ آتش فشاں اولمپس مونز نظام شمسی میں اب تک دریافت ہونے والا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 22 کلومیٹر اور اس کا قطر 600 کلومیٹر ہے۔ زمین سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اولمپس مونز کا رقبہ مرکزی فرانس سے بھی زیادہ ہے۔ بعض ماہرین کو شبہ ہے کہ شاید اولمپس مونز اب بھی ایک سرگرم آتش فشاں ہے۔ عربی میں مریخ کا ایک اور نام النجم القاہرہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 972 کی فاطمی دور حکومت میں جب مصری شہر قاہرہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اسی دن مریخ بھی طلوع ہو رہا تھا، اور آسمان پر جب خوب نمایاں تھا، جسے دیکھ کر نئے شہر کا نام بھی مریخ کے روایتی نام پر القاہرہ رکھ دیا گیا۔ یہ بات دلچسپی سے پڑھی جائے گی کہ زمین پر ایک پورے دن 24 گھنٹے کے مقابلے میں مریخ کا ایک دن صرف 40 منٹ زیادہ طویل ہوتا ہے، جس کا دورانیہ 24 گھنٹے اور 40 منٹ ہوتا ہے۔ مریخ کا ایک دن سولر ڈے یا مختصراً سول بھی کہلاتا ہے۔ البتہ مریخ کا ایک سال ہمارے زمین پر گزرنے والے 687 دنوں جتنا لمبا، یعنی ایک سال 10 مہینے اور 22 دن جتنا طویل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی گرد مریخ کا مدار زمین کے مقابلے میں خاصا بڑا ہے، جس کا ایک چکر لگانے میں مریخ کا یہ وقت لگ جاتا ہے۔ ویسے تو مریخ زمین سے فاصلہ 7 کروڑ 78 لاکھ کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، لیکن 2003 میں وہ موقع بھی آیا جب مریخ اور زمین میں فاصلہ 60,000 سالہ تاریخ میں سب سے کم یعنی 5 کروڑ 60 لاکھ کلومیٹر رہ گیا تھا۔ ناسا کا کہنا ہے کہ 2000 سال بعد مریخ ایک بار پھر زمین کے اتنا قریب آئے گا۔ زمین کے مقابلے میں مریخ بہت ہی ٹھنڈا سیارہ ہے، جہاں رات کے وقت درجہ حرارت نقطہ انجبات سے بھی بہت کم رہ جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مریخ کی قطبین پر نظر آنے والی سفید ٹوپیاں دراصل جمی ہوئی کاربن ڈائی آکسائیڈ پر مشتمل ہیں، لیکن دراصل حقیقت سے معلوم ہوا ہے کہ ان میں بھی ویسی ہی منجمد برف ہے
جیسے زمین قطبین پر پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مریخ پر برفانی عہد بھی جاری تھا، جو آج سے صرف 4 لاکھ سال پہلے ہی ختم ہوا ہے۔ واضح ہے کہ زمین پر سابقہ برفانی عہد کا خاتمہ آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے ہوا تھا۔ دوربین کی ایجاد کے بعد مریخ کے اسرار ختم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے گئے۔ کبھی مریخ پر نہری نظام کا تصور سامنے آیا تو کبھی کسی کو مریخ پر انسانی چہرہ دکھائی دینے لگا، کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان کو امید تھی کہ مریخ پر ہمارے جیسی ہی زندگی کوئی موجود ہے۔ لیکن بعد کی تحقیق سے ثابت ہوا کہ اس وقت مریخ پر کوئی زندگی موجود نہیں۔ البتہ گزشتہ 20 سالہ مشاہدات سے یہ اتنا ضرور اندازہ ہوا کہ شاید اس سیارے پر کروڑوں یا اربوں سال پہلے زندگی اپنی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی تھی، تاہم اس خیال کی حتمی تصدیق ہونا باقی ہے۔ ستمبر 2015 میں ماہرین فلکیات نے مریخ پر کچھ ایسے شواہد دریافت کیے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہاں بھی گرمیوں کے موسم میں نمکین پانی بہتا ہوگا، لیکن دوسری بہت سی چیزوں کی طرح یہ دریافت بھی اپنی حتمی تصدیق کی منتظر ہے۔ جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے تو اس وقت بھی انسان کے پاس اتنے طاقتور راکٹ اور خلائی جہاز موجود ہیں جو چند ماہ سے لے کر چند سال تک کے عرصے میں مریخ تک پہنچ سکتے ہیں۔ البتہ اس ٹیکنالوجی کی مریخ تک انسانی رسائی کے قابل بنانے میں صرف ایک آنچ کی کسر باقی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ناسا، چین اور روس کے علاوہ نجی اداروں نے بھی مریخ تک جلد از جلد انسان بردار پروازیں بھیجنے کی تیاری تیز کر دی ہیں۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ مریخ تک انسانی قدم 2030 تک اشرے تک پہنچ جائیں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ وہاں پہلی انسانی بستی 2050 تک بھی آباد ہو جائیں گے۔